نہ جانے کتنی مائیں پریشان رہا کرتی ہیں. ہم نے تو صاحب یہاں تک دیکھا ہے اگر کسی ماں کو اللہ نے 5 بیٹے عطا کیے ہیں، 5 بیٹے عطا کیے ہیں، تو وہ 5 بیٹے بھی جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ بیٹا اپنے نمبر کا مقید کر لیا کرتا ہے کہ بدھ کے دن ماں ہمارے یہاں کھانا کھائے گی، جمعرات کے دن فلاں جگہ کھائے گی. 5 دن مقید کر لیے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح، جس ماں نے 5 بیٹوں کو پال دیا ہے، پرورش کیا ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے. جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے کوکھ کے اندر اٹھائے رکھا ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے. جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے. جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے. جس ماں نے تجھے لفظ اللہ کہنا سکھایا ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے. جس ماں نے تجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا سکھایا ہے، ماں تو وہ ہوا کرتی ہے. جب تو روٹی کو اٹی کہا کرتا ہے، ماں پھر بھی سمجھ جاتی ہے. تجھ سے بولنا نہیں آتا ہے، ماں پھر بھی سمجھ جاتی ہے. تیری آواز نہیں نکلتی ہے، ماں پھر بھی سمجھ جاتی ہے. تیری زبان صحیح سے کما حق و الفاظ کو ادا نہیں کر پاتی ہے، ماں پھر بھی سمجھ جاتی ہے. آج تم نے کس طرح ماں کو 5 حصوں میں بانٹ رکھا ہے، 4 حصوں میں بانٹ رکھا ہے، 5 حصوں میں بانٹ رکھا ہے. ایک دن نمبر ہمارے یہاں کا ہے، دوسرا دن ہمارے یہاں کا ہے، تیسرا دن ہمارے یہاں کا ہے. اما جو ماں 5 بیٹوں کو پال سکتی ہے، 5 بیٹوں کو کھلا سکتی ہے، ان 5 بیٹوں سے ایک بوڑھی ماں پلتی نظر نہیں آتی ہے. 5 بیٹوں سے ایک ماں کو صحیح سے کھلایا نہیں جاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم رحم کرو رحم. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپیل کرتا ہوں ان بزرگوں پر رحم کرو رحم. جس ماں نے تمہیں ساتھ تمہارے سارے اخراجات کو اٹھایا ہے، آج یہ بزرگی کو پہنچے ہیں، تم سے کھانا نہیں دیا جاتا ہے، ناشتہ نہیں دیا جاتا ہے، اخراجات نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اس ماں کے مقام کو تو پہچانو. اس ماں کے متعلق میرے اور تمہارے نبی تو یوں ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رسول اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو اپنی ماں کو بھی راضی کر لو، باپ کو بھی راضی کر لو. اگر تجھ سے تیری ماں راضی ہے، تیرا باپ راضی ہے، سمجھ لینا تجھ سے تیرے نبی بھی راضی ہے اور تجھ سے تیرا خدا بھی راضی